یہ جو آج میک اپ کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے چہرے کو نکھارنے کے لیے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ رات کا قیام چھوٹ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو تہجد پڑھے صبح اس کے چہرے کو اللہ منور کر دیا کرتا ہے، روشن کر دیا کرتا ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی رات کو نماز پڑھنے لگے، قیام کرنے لگے، لیکن صحابہ کرام امت سے پروردگار جل جلالہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب رات کا قیام امت کے لیے فرض نہیں ہے، اب یہ نفل کے اندر ہوگا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے شاید ہی کوئی ولی آپ کو ایسا ملے جو رات کی تاریکی میں نماز نہ ادا کرتا ہو۔ صرف عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشاء پڑھ کر سو جانا اور رات کے کچھ حصے کے گزر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ ہر ولی کی زندگی آپ کو نظر آئے گی، ہر ولی کی زندگی۔ اسی لیے فرمایا گیا رات کو 3 حصے میں تقسیم کرو۔ آج تو پورا ایک حصہ واٹس ایپ میں گزر جاتا ہے، نکھارنے کے لیے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ رات کا قیام چھوٹ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو تہجد پڑھے صبح اس کے چہرے کو اللہ منور کر دیا کرتا ہے، روشن کر دیا کرتا ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی رات کو نماز پڑھنے لگے، قیام کرنے لگے، لیکن صحابہ کرام امت سے پروردگار جل جلالہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب رات کا قیام امت کے لیے فرض نہیں ہے، اب یہ نفل کے اندر ہوگا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے شاید ہی کوئی ولی آپ کو ایسا ملے جو رات کی تاریکی میں نماز نہ ادا کرتا ہو۔ صرف عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشاء پڑھ کر سو جانا اور رات کے کچھ حصے کے گزر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ ہر ولی کی زندگی آپ کو نظر آئے گی، ہر ولی کی زندگی۔ اسی لیے فرمایا گیا رات کو 3 حصے میں تقسیم کرو۔ آج تو پورا ایک حصہ واٹس ایپ میں گزر جاتا ہے، 3 حصے کرو رات کے۔ ایک حصہ اللہ کو دو، خالق سے خالق کی بندگی میں گزارو۔ ایک حصہ اہل و عیال کو دو اور ایک حصہ اپنے جسم کو آرام کے لیے دو۔ یہ 3 حصے رات کے کرنے چاہیے۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، پاسبان ملت علامہ نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بخاری شریف جو پڑھاتے تھے، کون سے وقت پڑھاتے تھے؟ تہجد کے وقت پڑھایا کرتے تھے، تاکہ شاگرد بھی تہجد کے لیے بیدار ہو اور استاد تہجد کے وقت ان کو بخاری شریف کا درس دیا کرے۔ رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آخر یہ رات کے بارے میں کیوں ایسا کہا گیا؟ کیوں ایسا کہا گیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کے آخری پہر میں مولا آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر خود ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ اللہ خود پکارتا ہے۔ بڑا عظیم وقت ہوتا ہے وہ۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اس وقت کے بارے میں، جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے نا، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کی خاصیت بتاؤں۔ آدمی کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، لیکن یہ جب وقت آتا ہے نا تو جھپکیاں شروع کر دیتا ہے، پھر نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔
اسی وقت میں نیند آنی شروع ہوتی ہے. اس وقت میں بڑی عظیم طاقت ہے. اولیاء کرام اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں. یعنی اس وقت کو بڑا قیمتی سمجھو. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے خوشنودی حاصل اور نجات کا پروانہ حاصل کرنے کا وقت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے. اب کتنا لمبا قیام ہوتا جانتے ہیں آپ؟ کتنی دیر کھڑے رہتے تھے اور پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب بیدار ہوتے اور نماز تہجد ادا فرماتے تو پہلی رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ پڑھ لیا کرتے تھے. سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ رکعتوں کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی ثابت ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کبھی ایک آیت کی بھی تلاوت